ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العلي العظيم. مسجد اقصی پہ قبضہ ہو گیا ایران کا، مسجد اقصی پہ قبضہ ہو گیا ایران کا، یہ خبر اخبار میں ایک روز آئے گی ضرور انشاءاللہ۔ مسجد اقصی پہ قبضہ ہو گیا ایران کا، یہ خبر اخبار میں ایک روز آئے گی ضرور۔ غر کے دریا ہوگا ہر فرعون عابد دیکھنا، غر کے دریا ہوگا ہر فرعون عابد دیکھنا، حام نائل کی شہادت رنگ لائے گی ضرور۔ اتارا جب علی کے لال نے رہوار پانی میں، اتارا جب علی کے لال نے رہوار پانی میں، تو فوجیں بول اٹھی لو آ گیا حقدار پانی میں، تو فوجیں بول اٹھی لو آ گیا حقدار پانی میں۔ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں مر کر بھی نہیں مرتے، ہم اہل بیت کے نوکر ہیں مر کر بھی نہیں مرتے، ڈبا دیتے ہیں ہر فرعون کی سرکار پانی میں، ڈبا دیتے ہیں ہر فرعون کی سرکار پانی میں۔ اور مغربی دنیا کی نیندیں جس نے کر دی تھیں حرام، مغربی دنیا کی نیندیں جس نے کر دی تھیں حرام، مر کے بھی اعصاب پر دشمن ہے، مر کے بھی اعصاب پر دشمن کے ہے چھایا ہوا۔ مغربی دنیا کی نیندیں جس نے کر دی تھیں حرام، مر کے بھی اعصاب پر دشمن کے ہے چھایا ہوا۔ اے مورخ لکھ کے وہ مرد مجاہد جا چکا، اے مورخ لکھ کے وہ مرد مجاہد جا چکا، ہے یزید وقت پھر بھی اس سے گھبرایا ہوا، ہے یزید وقت پھر بھی اس سے گھبرایا ہوا۔ اٹھا لے کر علی کا نام جب حیدر کا دیوانہ، اٹھا لے کر علی کا نام جب حیدر کا دیوانہ، بنایا پورے اسرائیل کو پھر اس نے ویرانہ، بنایا پورے اسرائیل کو پھر اس نے ویرانہ۔ لڑا ہے مثل غازی دشمنوں سے مرتے دم تک وہ، لڑا ہے مثل غازی دشمنوں سے مرتے دم تک وہ، گھماتا رہتا تھا ہاتھوں میں جو تسبیح کا دانہ۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان چار مصرے اور اس کے بعد ایک مصائب۔ کل سے شب ضربت بھی ہے، تو اسے کہ امام خامنئی صاحب جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں رہبر ہمارے، تو ان کے لیے پہلے یہ چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر میں ایک مصائب کے چند اشعار حاضر کروں گا کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ اور بیعت طلب کرتا رہا وقت کا یزید، بیعت طلب کرتا رہا وقت کا یزید، ہاتھ ملتا رہ گیا رہبر کے سامنے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ کیونکہ کل سے شب ضربت ہے، تو اب یہ ہے کہ امام کو، ہمارے رہبر کو بھی یاد کر سکتے ہیں، اور یہ کہ علی کے گھر کی جو حالت ہونے والی ہے کل سے،
کہ ماں بھی بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی ہے اور بابا کی بھی شہادت قریب آ گئی ہے، تو بس اسی کے منظر سے چند بند حاضر کرتا ہوں. ماں بھی نہ ہو دنیا میں اور باپ بھی مر جائے، اللہ کسی پر یہ وقت نہیں آئے. ماں بھی نہ ہو دنیا میں اور باپ بھی مر جائے، اللہ کسی پر یہ وقت نہیں آئے. یہ رات خدا جانے کس طرح سے گزرے گی، حسنین کی آنکھوں میں تصویر ہے بابا کی، بابا سے جدا ہو کر کس طرح جیا جائے، اللہ کسی پر یہ وقت نہیں آئے. میت جہاں رکھی تھی زینب وہیں بیٹھی ہے، میت جہاں رکھی تھی زینب وہیں بیٹھی ہے. عباس کے چہرے کو اب دیکھ کے روتی ہے، کہتی ہے کوئی میرے بابا کو بلا لائے، اللہ کسی پر یہ وقت نہیں آئے. ہاتھوں میں رقیہ کے بابا کا ماما ہے، کلثوم کے ہاتھوں میں بابا کا مصلا ہے. بابا نہیں آئیں گے اب کون یہ سمجھائے، اللہ کسی پر یہ وقت نہیں آئے. بھولی ہے کہاں زینب وہ چومنا شانوں کو، بھولی ہے کہاں زینب وہ چومنا شانوں کو. جب شام میں دیکھیں گی رسی کے نشانوں کو، یاد آئے گی بابا کی اس وقت بہت ہائے، اللہ کسی پر یہ وقت نہیں آئے. اس عالم غربت میں ماں زندہ گر ہوتی، بن باپ کے بچوں کو سینے سے لگا لیتی. آغاز یتیمی ہے دل غم سے پھٹا جائے، اللہ کسی پر یہ وقت نہیں آئے. اس عالم غربت میں نوحہ تھا یہ فضا کا، اس عالم غربت میں نوحہ تھا یہ فضا کا. اب بیٹیوں کے سر پر سایہ نہیں بابا کا، مشکل ہے یتیموں پر یہ رات گزر جائے، اللہ کسی پر یہ وقت نہیں آئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹوپی لے لو. اللہم صلی آیت اللہ خان نائی کی پیدائش 1939 میں مشہد میں ہوئی تھی. آپ کا پورا نام علی حسینی خان نائی تھا.
آپ مولا علی کی طرح بہادر تھے. آپ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے تھے. آپ سن 1916 میں نجف پڑھنے کے لیے گئے تھے. آیت اللہ خامنئی مشہد میں پیش نماز بھی تھے. آپ مدرسے میں پرنسپل بھی تھے. آپ بہت ہی مشہور خطیب بھی تھے. آپ نے اپنے والد اور والدہ کی بھی بہت خدمت کری تھی. آیت اللہ خمینی کی انتقال کے بعد سن 1989 میں آیت اللہ خمینی ایران کے سپریم لیڈر ولی اور فقیہ بن گئے. سن 1989 سے اپنی شہادت تک ٹوٹل 36 سالوں تک آپ نے ایران کے سپریم لیڈر رہے. آپ نے ظالموں کے سامنے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا اور ہمیشہ ان کا ڈٹ کر سامنا کیا اور آخر میں شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد بارے دیگر نعرہ صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا بالقاسم أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخلين. ابھی ہم لوگ جس لیے یہاں اکٹھا ہوئے ایک مجلس برپا کی گئی ہے اس مثال میں رہبر معظم جناب امام خامنئی، اور یہ تکلیف کا بھی باعث ہے کیونکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ایک خوشی بھی ہے اگر ان کی ذات سے دیکھا جائے کہ ان کو شہید شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے. اور شہادت کے عظیم مرتبے پہ کوئی یوں ہی نہیں فائز ہوتا، کسی کو شہادت یوں ہی آسانی سے نہیں ملتی، کہ اگر آپ کو بہترین شہادت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو بہترین زندگی گزارنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کی زندگی بہترین ہوگی تو آپ کو شہادت نصیب ہوگی، اگر زندگی آپ نے بہترین نہیں گزاری ہوگی تو آپ کو شہادت بھی نصیب نہیں ہوگی. اگر ہم رہبر معظم جناب خامنئی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم شروع سے ان کی پڑھائی سے لے کر کے، یا ان کے جب وہ پریسیڈنٹ تھے، یا اس کے بعد جب وہ وہاں کے سپریم لیڈر یا رہبر معظم بنے، تب تک کی زندگی میں دیکھیں اور ان کی زندگی کی سادگی کو دیکھیں اور ان کے تقوی کو دیکھیں، ان کی پرہیزگاری کو دیکھیں. وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اب ان کی زندگی میں کیا بچا، کون سی چیز کی کمی تھی جو ان کو ایک عظیم مرتبے پہ لے جا سکتی تھی.
اور وہ ان کو خواہش بھی تھی ایک حیدری کو، ایک مومن کو، ایک محب حسین کو یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیک راستے پر چلتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمائے. اور یہ بڑے ہی اور مبارک بات کے حقدار ہیں وہ لوگ، چاہے وہ ایران میں کی جنگوں میں یا شہید احمد سلیمانی رہے ہوں یا دوسرے ڈاکٹرز رہے ہوں، وہ سب مبارک کے حقدار ہیں کہ انہوں نے اپنے قوم کی، اپنے ملک کی خدمت کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمایا. اور مبارک کیوں نہ ہو شہادت، کیوں نہ ہو. اور اس وقت میں مبارک بات کیوں نہ کہوں شہید خامنئی کو کہ اے شہید، آپ کو آپ کی بیٹی کی شہادت مبارک، اے شہید آپ کو آپ کے داماد کی شہادت مبارک، اے شہید آپ کو پوتے پوتیوں کی شہادت مبارک. تو آپ کو اس مبارک شہادت نصیب ہوئی. اور دوسرے لوگ ہم کو یہ ڈراتے ہیں سیدھے دھمکی کہ ہم تم کو مار دیں گے. تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک مچھلی سے کہا جائے کہ تم کو ہم پانی میں ڈبو کر مار دیں گے. ایک مچھلی سے یہ کہا جائے کہ ہم تم کو پانی میں ڈبو کر مار دیں گے. جس کی زندگی ہی پانی ہے اس کو اس میں ڈبو کر کیا مارا جائے گا. تو ہم تو جیتے ہی اسی لیے کہ ہم کو کہا جائے کہ تم کو ہم شہید کر دیں گے، تم کو ہم مار دیں گے. تو ہمارے لیے تو زندگی ہی وہی ہماری موت سے شروع ہوتی ہے. اور میں نے عزیزو ابھی آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مومن کی 60ویں آیت ہے، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. اس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: قال ربکم ادونی استجب لکم. رب کہہ رہا ہے تمہارا، تم اس کو پکارو، تم اس سے دعائیں کرو. اور پھر آگے آیت کا مزاج بدلتا ہے، کہتا ہے ان الذین، وہ لوگ یستکبرون، گھمنڈ کرتے ہیں یا اکڑتے ہیں، استکبرون علی عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. وہ لوگ جو عبادت سے اکڑتے ہیں یا دعا کرنے سے اکڑتے ہیں ان کو میں جلد ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. یعنی تمہارا رب فرما رہا ہے کہ تم اس سے دعائیں کرو، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اس سے دعائیں کرو. اور یہ اس وقت جو وقت بھی چل رہا ہے، یہ جو مہینہ مبارک رمضان بھی چل رہا ہے، یہ دعاؤں کا، قبولیت کا مہینہ ہے. اس میں ہم اگر عبادت بھی کرتے ہیں، اس میں قرآن کی ایک سورہ اگر پڑھتے ہیں تو اس کا پورا ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. عام دنوں میں آپ اگر ایک سورہ پڑھتے ہیں تو ایک سورہ کا ثواب ایک ہوتا ہے. ایک پورا قرآن ختم کریں گے تو اس کا پورے قرآن کا آپ کو ایک ثواب. لیکن یہ فصل کا مہینہ، یہ بہار کا مہینہ ہے رمضان، اور اس میں ہمارا خدا بھی ہمارا میزبان ہے. آپ رمضان میں بھی دیکھتے ہوں گے، آپ اگر کچھ بھی شام کو سوچیں کہ کیا ہوگا اور دیکھیں گے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی پورا دسترخوان بھر جاتا ہے. وہ کیونکہ اس کا میزبان خدا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، وہ میزبان ہے. اور وہ پروردگار، وہ تمہارا پروردگار، وہ تمہارا پالنے والا، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہوں. تمہیں زمانہ نمرود نے اگر ستایا ہے تو میں تمہاری اس سے حفاظت کروں گا. اگر تم کو زمانے کا یزید ستا رہا ہے تو تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کا پوری کرنے والا ہوں. نہ کہ تم اپنی اٹھی ہوئی زور اور بازوؤں پہ یا اتلی ہوئی مچھلیوں پہ اپنے غور کر کے پروردگار کے سامنے اکڑو گے، عبادت نہیں کرو گے تو میں تمہیں جلد جہنم میں داخل کر دوں گا. وہ عبادت، وہ پروردگار جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے،